رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ سبا کا رکوع نمبر 3 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 9 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. قل کا مطلب کہہ دیجئے، ادعو پکارو تم، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. کیا دعویٰ ہے؟ یہ لفظ محذوف ہے، یعنی معبود ہونے کا دعویٰ ہے. آبجیکٹ جب بالکل واضح ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو مفعول واضح ہے، یعنی تمہارا دعویٰ ہے جن کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تو ذرا ان کو پکارو تو صحیح، ہم بھی دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، پکار کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ہیں ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات آسمانوں میں بھی، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں کسی چیز کے مالک ہیں. وما لہم اور ان معبودوں کے لیے نہیں ہے، فیہما آسمانوں اور زمین میں، من شرکن کوئی شرکت، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شرکت بھی نہیں ہے. وما لہو اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے، منہم ان معبودوں میں، من ظہیر کوئی مددگار. ولا تنفع الشفاعہ اور شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، عندہ اللہ کے نزدیک، الا مگر اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، من اذن لہو جس کے لیے اللہ اجازت دے دے. جس کے لیے اللہ اجازت دے دے گا تو اس کے لیے تو شفاعت فائدہ پہنچائے گی، اور جس کے لیے اجازت نہیں دے گا اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کے لیے، یعنی اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، من اذن لہو جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، تو اس کے لیے فائدہ پہنچائے گی. فائدہ پہنچائے گی کا مطلب جب وہ شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کو مانا جائے گا، اس سینس میں، اس تصور میں اس کو فائدہ پہنچائے گی. حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب، فزع عن قلوبہم ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا جائے گا. دیکھیں فزع یفزع، فزعن کا معنی ہوتا ہے گھبرانا. جزع و فزع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جزع و فزع مت کرو. کسی کا خوف جب مسلط ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے نا، آپ کو جب کوئی خبر ملتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے یا کوئی سیلاب آنے والا ہے یا دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس کیفیت میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو فزع کہا جاتا ہے. اب فزع یفزع تفزیعا، یہ جب فعل مجہول کے طور پر استعمال ہو اور اس کے بعد عن آ رہا ہو تو یہ ازالہ فزع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عربی میں بعض دفعہ ایک ہی جو لفظ ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیلی سے بالکل اپوزٹ معنی میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کے معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں. جیسے میں کئی بار بتا چکا ہوں نا، رغیبہ فیہ کسی چیز میں رغبت رکھنا، اور رغیبہ عنہ کسی چیز سے نفرت کرنا، یعنی اس سے رغبت کے اپوزٹ ہو جانا بالکل. تو جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا. اب حالانکہ رغبت تو ایک دلچسپی لینے کو کہتے ہیں، لیکن جب عن آ رہا ہے تو یرغب عن ابراہیم، ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا. تو یہاں بھی فزع کے بعد عن آ رہا ہے، عن قلوبہم، تو اس کا مطلب جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی. قالوا تو وہ کہیں گے، ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا ہے. قالوا الحق تو وہ کہیں گے حق کہا ہے. وہو العلی الکبیر اور وہ اللہ بہت بلند ہے. کبیر کا معنی بھی وہی ہے جو علی کا معنی ہے، یعنی علی کا معنی بھی مرتبے کے لحاظ سے بلند، اور کبیر کا معنی بھی جو ہر چیز سے بالا اور ہر چیز سے بڑا ہے. یعنی کبر بھی بڑائی کو کہتے ہیں. علو کا لفظ عام طور پر مرتبے کے اعتبار سے بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر، تو یہ جو ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کی تھوڑی سی میں تفسیر نہیں کر دوں گا، اس لیے تھوڑی سی تفسیر اس کی ضروری ہے. پہلے گزر چکا ہے نا، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، شفاعت اللہ کے نظر میں فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس شخص کے لیے جس کو اللہ اجازت دیں. مشرکین جو تھے نا وہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی ہمیں قیامت کے دن بخشوائیں گے، کیونکہ معاذ اللہ نقل کفر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جتنے مرضی طاقتور ہوں، کیونکہ یہ بات تو پہلے سے مشہور تھی آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی، اور دنیا کی مختلف قوموں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ فرشتوں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے،
اور بڑے بڑے کام فرشتوں کے ذریعے لیے جاتے ہیں۔ تو مشرکین میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتوں کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، تو ہم ان کی بھی عبادت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مشرک تو کسی بھی طاقتور کو دیکھ کر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، تو ہم عبادت کریں گے، یہ ہمیں زبردستی بخشوا دیں گے اور ان کی پھر چلے گی اللہ کے آگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر دے، مسترد کر دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی پوزیشن کو واضح کیا، کیونکہ حدیث میں اس آیت کی یہی تفسیر ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ تفسیر عقل سے نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی بعض آیتیں مجمل ہیں، تو وہ جب تک حدیث میں اس کی ہم ایکسپلینیشن بھی دیکھتے ہیں ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتے جو ہے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں نا، قیامت کے دن نہیں جنرلی، تو فرشتوں پر اللہ کی ایک ایسی ہیبت ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں، کہ کچھ وقت کے لیے فرشتے بالکل مبہوت ہو جاتے ہیں، ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ ایک خوف کی کیفیت میں جاتے ہیں فرشتے، ان پہ ایک اللہ کے جلال کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس غلبے کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کو جا کے سکون ملتا ہے اور ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں اللہ نے یہ فلاں حق بات ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ایک کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ جب یہ اللہ سے سفارش کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ انکار کر دے، تو سفارش کرنے والوں کی تو یہ کیفیت ہے، وہ تو اتنا ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو وہ زبردستی کہاں سے اللہ پہ حاوی آ سکتے ہیں؟ تو تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ جو خود کمزور ہیں اللہ کے سامنے، تم ان کو معبود بنا رہے ہو۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اب دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ فرشتوں کے دلوں سے جب روب اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، بھائی اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یعنی ہم تو ایسے مبہوت ہو گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا۔ تو پھر وہ آپس میں مل کے کہتے ہیں قالوا الحق، کہ اللہ نے حق کہا، یعنی فلاں بات کہی جو بالکل حق ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کا حکم تو حق ہی ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ تو یہ گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے فرشتوں کو اللہ کے آرڈر کے بعد؟ کہ اللہ فرماتے ہیں وہ زبردست بلند مرتبے والا اور بہت وہ کبیر ہے، بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی عظمت اور جلال ہے جس کی وجہ سے فرشتوں پہ یہ روب طاری ہوتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ہم یا تم، یعنی ہم یا تم میں سے کوئی ایک یا تو ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی پر ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اصل میں عن ما تھا، اجرمنا، جو جرم ہم کریں گے اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، ولا نسأل، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، عما تعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہمارے درمیان جمع کرے گا، یعنی ہمیں جمع کرے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فتاح صیغہ مبالغہ ہے، العلیم، جاننے والا بھی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارونی، ارونی کئی بار قرآن میں آ چکا ہے، اصل میں تھا ارئیونی، اکریمونی کی طرح، تو اس میں حمزہ اور واو آ رہا ہے نا، حمزہ اور یا، تو میں نے بتایا تھا شروع کے 8 لیکچرز میں کہ حمزہ اور یا یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ارئیو سے بنا دیا ارو۔ ارونی الذین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم دکھاؤ تو صحیح مجھے وہ لوگ، الحق تم بھی، جو تم نے اللہ کے ساتھ لاحق کر دیے، ملا دیے، شرکاء، بطور شرکاء کے۔ کلا، ہرگز نہیں دکھا سکتے، یعنی حقیقت میں کوئی بھی نہیں دکھا سکتے۔ بل هو اللہ العزیز، بلکہ وہ اللہ تو زبردست غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا، مگر، کافۃ للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ کافہ یعنی یہ پہلے بھی اس کو میں بیان کر چکا ہوں، لوگوں میں کافہ سب کے لیے، بشیرن، خوشخبری والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ کب یہ وعدہ یعنی قیامت قائم ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے ہے، میعاد یومن ایک خاص دن کا وعدہ، میعاد مقررہ وعدے کو کہتے ہیں، یعنی خاص دن کا مقررہ وقت کا وعدہ ہے، لا تستأخرون تم نہیں تاخیر کر سکو گے عنہ اس ٹائم سے، ساعتن ایک گھڑی بھی، یعنی اس سے آگے بھی نہیں جا سکتے، ولا تستقدمون اور نہ اس سے پیچھے آ سکتے ہو، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے جو ہم نے وعدہ کیا ہے نا، یہاں قیامت سے مراد شاید موت ہے، کہ جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے اس سے ایک گھڑی بھی تم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی خاص دن کا وعدہ ہے جس سے نہ تم آگے ہٹ سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، مراد اس سے قیامت ہی ہے چونکہ پیچھے قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارا رکوع کا ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ سبا میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں قوم سبا کی حالت کو بیان کیا اللہ نے، اور چونکہ سورہ سبا مکی ہے اس میں توحید کا مضمون بہت زیادہ ہے، مشرکین سے واسطہ تھا، تو وہ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو آج کے جو مشرکین ہیں، جو دوسرے مذاہب میں جتنے بھی لوگ بت پرست یا آگ کی پوجا کرنے والے، وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، ایک خدا پر کی طرف ان کو لانا بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے قرآن نے مختلف انداز سے توحید کو بیان کیا، کیونکہ قرآن کا اصل موضوع ہی یہی ہے کہ جب ایک کو رب مان لو تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، جب آپ ایک کو رب ہی نہیں مانتے تو آپ تو بھٹکتے رہتے ہیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ مشرکین جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے نا، وہ یہی نافرمانی تھی، بت پرستی۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتایا، قوم سبا کا واقعہ بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری کی، کیسے نوازا، قوم سبا نے ناشکری کی، کیسے اللہ نے تباہ کیا۔ تو مشرکین کو کہا جا رہا ہے تم بھی اللہ کی فرما برداری کرو، اور فرما برداری میں تمہارے لیے سب سے اہم حکم کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید پر آ جاؤ، اس کے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے قائل ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم، تم پکارو ذرا ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے یا تم دعوے کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں اللہ کے سوا، من دون اللہ، تو ذرا پکارو تو صحیح۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، کسی کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے لیے بہت کام جیسے کسی بندے سے بڑے تعلقات ہوں، جھوٹ بول رہا ہو کہ میرے جو ہے نا گورنمنٹ میں فلاں پولیس والے سے ایسے تعلقات ہیں اور فلاں تو میری بات سنتا ہے، تو آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ملا ذرا فون، دیکھتے ہیں تیرا فون بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا۔ یہ کہتے ہیں نا ہم کہ یار ذرا ملا نا، میرے سامنے بھی تو ملا جو بھڑکیاں مارتا رہتا ہے، اب دیکھوں تیرے کتنے تعلقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مشرکین کو قرآن میں جگہ جگہ وقتاً فوقتاً اس طرح سے عار دلاتے ہیں کہ تم جن بتوں کو پکارتے ہو نا، ذرا ہمارے سامنے پکارو نا، دیکھیں ہم کیا تمہاری کون سی بگڑی بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین، پکارو ذرا تم ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ اللہ کے سوا معبود ہیں، تو اللہ کے سوا ان کو پکارو، لا یملکون مثقال ذرہ، یہ پکار کا جواب تو کیا دیتے؟ یہ تو آسمان اور زمین میں ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، جو ذرہ کا مالک بھی نہیں ہے اس کے پاس اختیارات کہاں سے آ گئے؟ اختیار کے لیے پہلے ملکیت کا ہونا ضروری ہے نا، آپ اپنی ملکیت پہ تو چیزیں اختیارات جتا سکتے ہیں، جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو یہ تو بت خود تمہارے کنٹرول میں ہے، نہ یہ کہ تم ان کے کنٹرول میں ہو۔ وما لہم فیہما من شرک، نہ تو یہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ فیہما، ان آسمانوں اور زمین میں ان کے لیے کوئی شرکت ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مالک تو نہیں ہو لیکن یہ کہ پارٹنر ہوں، یعنی آدھے مالک یہ آدھا، یعنی یہ ہر چیز میں کچھ اللہ مالک ہے، کچھ یہ تھوڑے سے بت جو ہیں تمہارے ان کی بھی کچھ ملکیت ہے، تو شرکت بھی نہیں ہے۔ اور یہاں شرکت سے مراد تخلیق میں شرکت بھی ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں بھی ان کی شرکت نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، ایک تیسرا درجہ یہ رہ گیا کہ بعض دفعہ نہ آپ اس کے پراپر مالک ہوتے ہیں، نہ پارٹنرشپ پہ مالک ہوتے ہیں، لیکن آپ نے مدد کی ہوتی ہے اصل مالک کی، کہ آپ مالک جب وہ چیز خرید رہا تھا تو سیل پرچیزنگ میں آپ نے مدد کر دی، یا جب وہ کوئی چیز بنا رہا تھا تو بنانے میں آپ نے اس کی مدد کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں وما لہ منہم من ظہیر، یہ تمہارے جو معبود ہیں
ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. یہ تو تھے ہی، یہ تو بنے ہی اب ہیں، اور کائنات تو کب سے بنی ہوئی ہے، یہ تو اب کی پیدائش ہے. کوئی جو ہے 100 سال پہلے بنا ہے، کوئی 50 سال پہلے بنا ہے، اور کوئی 1 سال پہلے بنا ہے، اور کوئی ابھی جو ہے وہ فیکٹری اور بھٹی میں بن کے تیار ہو رہا ہے. اور کسی کا پروجیکٹ یہ ہے کہ بھئی وہ اگلے سال، یعنی ابھی آرڈر گیا ہوا اس کے بننے کا، تو وہ اگلے سال بن کے تیار ہوگا. تو کوئی شرکت بھی نہیں ہے. دیکھیں کتنی واضح آیتیں ہیں، لیکن جس نے شرک نہیں چھوڑنا وہ پھر بھی لگا ہوا ہے شرک میں. اس سے پتہ چلتا ہے انسان سے بڑا ڈھیٹ جو ہے نا اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے. اور اللہ نے صحیح کہا ہے کہ انسانوں میں جو اکثریت ہے نا وہ ناشکری ہوگی، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ایک بات رہ گئی. مشرکین ان تینوں باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. یہ بھی مانتے تھے ملکیت بھی نہیں ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ شرکت بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کائنات کو بنانے میں کوئی تعاون بھی نہیں کیا. ایک چیز ان کی سوئی اٹکتی تھی ایک جگہ آ کے کہ بھائی چلو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اللہ نے، جیسے آج ہندو کہتے ہیں کہ جو اصل بھگوان ہے اس کی روح ان بتوں میں آئی ہوئی ہے، جو ہے وہ اس کی روح آئی ہوئی ہے ان کے اندر. ہم جب ان کی عبادت کریں گے تو پھر یہ جو ہے خوش ہو کے ہمارا پیغام بھگوان تک پہنچائیں گے، اور پھر بھگوان ان کی بات کو رد نہیں کرے گا. اس طرح کے کانسیپٹ آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے. تو مشرکین میں اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ نیک لوگوں کے مورتیاں ہیں، نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، تو ہم جب ان کی عبادت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، کیونکہ اپنے محبوب بندوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے. جب خوش ہوگا تو پھر یہ ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن. اور یہ جو ہے جو کہیں گے اللہ رد نہیں کر سکتا ان کی بات. جیسے بادشاہ کے کوئی خاص وزراء ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے بھائی وہ تو بادشاہ کی بات کو ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن عبادت کرنے سے یہ خوش ہوں گے تو قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے. جیسے جاہل پیروں کے بارے میں آج کل ہے نا کہ شریعت کو آپ نے فالو کرنا نہیں ہے، بس پیر صاحب سے آپ بیعت ہو گئے تو بس یہ مرشد جو ہے ہمیں قیامت کے دن بچا لے گا. حالانکہ آپ نہ اللہ کے فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، نہ شرعی احکام کو پورے کر رہے ہیں، تو بس یہ پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے. تو مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتے تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے، اور یہ بات تو تواتر سے چلی آ رہی ہے، اور بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں زبردستی بچا لیں گے. یعنی اللہ سے سفارش کریں گے اور اللہ ہمیں بخش دے گا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اللہ کے پاس سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس شخص کے لیے جس کو اللہ اجازت دیں. تو اجازت کس کو دیں گے، اس کا قرآن میں دوسری جگہ پہ بہت تفصیل سے ذکر ہے. وہ یہ کہ مخصوص لوگوں کو اجازت دی جائے گی جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اور ان کو بھی علی الاطلاق اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے دی جائے گی. اور وہ ان مخصوص لوگوں جن کے لیے اجازت دی جائے گی ان میں سب سے پہلی شرط ہے توحید پرست ہونا. مشرک کے لیے قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بخشوا پائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مخصوص لوگوں کے لیے اجازت ہوگی، اور مخصوص لوگوں ہی کو ہوگی، ہر ایک کو نہیں ہوگی. تو اور اس میں سب سے پہلی شرط یہ کہ عقیدہ توحید ہو تمہارا، تم اللہ کو مانتے تو ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو تم. اور اس میں بھی پھر اعمال کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے کیا فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن تم میری مدد بھی کرو. میری مدد کیسے، کہ تاکہ اللہ میری شفاعت کو قبول کرے، تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھو. تو اس میں بھی اعمال کو فوکس کیا گیا ہے. تو کچھ آپ کے اعمال ہوں گے، کچھ اللہ اپنے محبوب بندوں کی سنے گا، لیکن کتنی سنے گا، جتنی اللہ چاہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے. مثال کے طور پر اگر اللہ یہ قانون بنا دیتا کہ میرے پیغمبر جس کی بھی سفارش کریں گے سب کی سفارش میں قبول کروں گا، تو ظاہر ہے پیغمبروں کے دل میں تو پھر یہ جذبہ ہوگا پوری امت ہی جنت میں چلی جائے. تو پھر تو پوری امت جنت میں جائے گی. پھر جو نیک لوگ ہیں ان کو یہ اشکال نہیں ہوگا کہ اللہ جب سب نے ہی جنت میں جانا تھا تو ہم نے جو تیری خاطر قربانیاں دیں، میدان جنگ میں لڑے، جہاد کیا، ہم نے زکاتیں دی، فطرانے دیے، اور ہم نے روزے رکھے، اور ماں باپ کی قدموں میں جنت تلاش کی، اور کیا کچھ ہم نے کیا ہے. تو اگر ایسے ہی بخشنا ہی تھا سب کو ایک ہی دفعہ میں، تو ہم یہ تکلف کی ہمیں کیا ضرورت تھی. تو یہ تو پورا نظام جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بیلنس رکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے سفارش کرے اور جس کی چاہے کر دے، نہ. تو دوسری طرف بیلنس یہ رکھا کہ یہ بھی نہیں کہ سفارش قطعاً سنے گا ہی نہیں اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اور جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جن کے اندر جذبہ ہے کہ ہم جو ہے انسانیت کو جہنم سے نکالیں، تو اللہ ان کے جذبے کی بھی قدر کرے گا.
اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا شہید بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا، علماء بہت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو ان کو بھی اللہ ایک مقام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تمہارے ذریعے سے میں بہت سے لوگوں کو بخشنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری بھی ایک ویلیو بڑھ جائے۔ سب سے زیادہ شفاعت تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو جس سے کیا ہوگا، امت کے دل میں آپ سے محبت پیدا ہوگی کہ دیکھیں ہمیں تو سزا بنتی تھی لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سفارش کی ہے۔ تو یہ کچھ حکمتیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ محدود ہوگی، محدود لوگوں کے لیے ہوگی، تو لامحدود کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مشرک کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ مشرک کے لیے تو کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، نہ قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دیں۔ اب جن کو اللہ اجازت دیں گے ان کی اپنی حالت کیا ہے وہ اللہ آگے بیان کرنے کے، جن کی اپنی حالت یہ ہو تو وہ کہاں اللہ کی باؤنڈری کو کراس کر سکتے ہیں، وہ حالت کیا ہے؟ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو یہ کہتے ہیں بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ یعنی حدیث میں اس آیت کی تفسیر حدیث میں آئی ہے صحیح مسلم میں کہ فرشتوں کو جب اللہ کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں نا تو وہ بالکل ایسے خدا کے جلال میں آ کے نا ان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے کیونکہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا حکم دینے کے لیے، تو پھر آپس میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں بھئی اللہ نے کیا کہا ہے، تو پھر جو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے، تو یہ کہاں اس لمٹ کو کراس کریں گے، تو یہ تو اللہ سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے کہ ہم کسی کی سفارش کریں۔ تو اللہ جب ان کو اجازت دے گا تو تھوڑی دیر تک تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اللہ نے کہا کیا، ایسا جلال ہوگا۔ اس کے بعد جا کے بہت ہی، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں ہم اپنی حدود کو ہم نے کراس کیا تو اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آ جائے۔ تو جس کی یہ حالت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور اس سے تم سفارش کی امیدیں لگا کے اس کی عبادت شروع کر دو، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا اور بہت بلند ہے، بڑی عظمت والا رب ہے وہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی گھبراہٹ اور بے چینی ہو۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو جو احسان کرتا ہے نا عبادت اس کی جاتی ہے۔ کیسا انداز ہے دیکھیں، ہر طرح سے اللہ نے مشرک کو سمجھایا ہے، ہر طرح سے سمجھایا ہے۔ ایک طرح سے یہ کہ معبود کے لیے یہ ضروری ہے، بادشاہ کے لیے، حاکم کے لیے، جو عبادت کے قابل ہو وہ بادشاہ کہ ملکیت ہو، ملکیت بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، مدد بھی نہیں کی انہوں نے اللہ کی، اور پھر شفاعت بھی نہیں کر سکتے، یہ تو خود قیامت کے دن ڈرے بیٹھے ہوں گے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر چلو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، ان کے تم پر احسانات ہوتے، تو بعض دفعہ انسان احسان کے نیچے دب جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بندہ مستحق نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے میرا کام بنایا ہے تو اب اس کی غلط بات کو بھی انسان ماننا شروع کر دیتا ہے۔ صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ باطل فرقے والے لوگ جو ہے، یہ باطل مذہب والے، یہ غریبوں کی مدد کر کے ان کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں۔ تو غریب کہتا ہے چونکہ میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا تو اس لیے میں نے ان کے مذہب کو فالو کیا ہے۔ تو بھائی مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صحیح مذہب ہے تو کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہ بھی کرے تو بھی آپ نے فالو کرنا ہے، غلط مذہب ہے تو تعاون کرے تو بھی فالو نہیں کرنا۔ لیکن یہ انسان مائل ہو جاتا ہے، اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز رہ گئی تھی کہ بھائی چلو اگر یہ تمہیں روزی دے رہے ہوتے، رزق کا ذکر اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو رزق کی ہوتی ہے، تو اب اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ روزی دیتا کون ہے تمہیں؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ ظاہر ہے یہ بت تو نہیں دے رہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، زمین سے تناور درخت اللہ پیدا کرتا ہے، تو غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ کس کی عبادت کی جائے؟ قُلِ اللّہ، اے نبی آپ خود ہی جواب میں کہہ دیں کہ اللہ، اس سے پہلے کہ یہ جواب دیں آپ خود بتا دیں کہ اللہ ہی کو تو کرتا ہے، یعنی یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اتنے دلائل دینے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اب تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یا تو ہم کھلی گمراہی میں ہیں یا تم کھلی گمراہی میں ہو، یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا تم سیدھے راستے پر ہو، کیونکہ ہم دونوں 180 ڈگری پر ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے، تمہارے معبود کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، تمہارے معبود شرکت بھی نہیں ہے ان کی، تمہارے معبود نے مدد بھی نہیں کی اللہ کی، تمہارے معبود سفارش کے قابل بھی نہیں ہے، تمہارے معبود روزی بھی نہیں دیتے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا کہ سامنے والے کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے کہ بھائی
اب دیکھ لو یا تو ہم بہت بڑی گمراہی میں ہیں یا یہ. تو اب ذرا تھوڑا سا آپ غور کر لو کہ دونوں میں سے ایک فریق ہے جو صحیح ہے, دوسرا بہت بہت ہی غلط ہے. تو یہ انداز تبلیغ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو, یعنی اگر ہم صحیح ہیں تو پھر یہ 100% غلط ہیں, تو اس کا مطلب ان کے دعوے بھی غلط ہیں. انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بت کسی چیز کے مالک نہیں ہیں, تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے بت تو مالک ہیں. ہمارے بتوں کی پارٹنرشپ بھی ہے, ہمارے بتوں نے اللہ کی مدد بھی کی ہے معاذ اللہ. ہمارے بت زبردستی اللہ پہ مسلط ہو کے ہماری سفارش بھی کروا دیں گے, اور ہمارے بت آسمان سے روزی بھی برساتے ہیں. یا تو ہم صحیح ہیں یا پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو یہ ایک بہت زبردست انداز ہوتا ہے تبلیغ کا کہ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد کہ بھئی اب غور کرو, دونوں صحیح نہیں ہیں کہ بیچ کا کوئی راستہ ہم اختیار کر لیں, یا یہ کہ ان کو غلط کہنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کر دیں. اب فیصلہ کرو کہ دونوں میں صحیح کون ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو جرم ہم کر رہے ہیں نا تم سے سوال نہیں ہوگا, اور نہ ہم سے سوال ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو. یعنی ہم نے تو تبلیغ تھی وہ پہنچا دی تم کو. اب دیکھ لو, یہ بھی ایک برات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ بھی غور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ تم جو کرو گے خود ہی بھگتو گے, ہم جو کریں گے خود ہی بھگتیں گے ہم. تو یعنی ہم جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں نا یہ تمہارا فائدہ ہے, پھر بھی تم شرک پر مرتے ہو تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے تبلیغ کرنے والے کا اپنا کوئی مفاد ہے, تبھی ہمیں اتنی گہرائی میں جا کے تبلیغ کر رہا ہے. تو ان کو بتا دیا جاتا ہے بھائی تم اپنے عمل کے مکلف ہو, ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں. ہم اگر غلط ہیں, مثال کے طور پر, یعنی اس موقع پر اس کا مطلب کیا ہوگا, ہم اگر توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہارے خیال میں پھر بھی غلط ہیں تو ہم سے سوال ہوگا نا اس کے بارے میں, تم سے تھوڑی سوال ہوگا. اور اگر تم غلط ہو تو پھر تم سے سوال ہوگا. تو یہ بھی غور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اب خود غور کر لو ہم دونوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, کس سے سوال ہوگا کس سے سوال نہیں ہوگا. اور ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے, پہنچا دینا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جس توحید کے راستے پر ہیں ہمیں مت روکو, اگر ہم برے ہوں گے تو اللہ ہم سے خود ہی انتقام لے لے گا. یعنی ہم تمہارے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کو مایوس کرنا بھی مقصد ہے, کیونکہ مشرکین کے 2 جرم تھے. صرف یہ جرم نہیں تھا کہ بت پرست تھے, بلکہ مسلمانوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتے تھے اور کہتے تھے انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ہم نے چھوڑ کر جرم کیا ہے تو اللہ انتقام لے گا نا, جیسے کیونکہ بہت سے مشرکین حساب و کتاب کو مانتے بھی تھے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حساب کتاب لے گا نا اللہ تعالیٰ ہم سے, تو تم ہمیں تو توحید پر چلنے دو, تو تم ہم پہ زبردستی کیوں کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْفَتَّاحُ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ, پھر وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. یعنی وہ آخرت میں تو پریکٹیکلی فیصلہ ہو جائے گا. لہذا تم ہمیں شرک پر مجبور نہ کرو, اگر ہم برے ہوں گے تو اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آج تم بات نہیں مان رہے, لیکن قیامت کے دن اللہ 2 اور 2 4 کی طرف فیصلہ کر دے گا, اور اس وقت فیصلہ کرنا پھر فائدہ نہیں پہنچائے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, وہ زبردست فیصلہ کرنے والا اور علم کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا. اب اسی مضمون کو اللہ نے ایک اور انداز سے گویا کہ ختم کیا ہے. وہ جو پوری دلائل شروع کیے تھے نا ان کی, نہ یہ کسی چیز کے مالک ہیں نہ پارٹنرشپ ہے, وہ پوری ڈیٹیل جو اللہ نے بیان کی. اب اللہ آخر میں ان کو کہہ رہے ہیں ارونی, تم اب مجھے دکھاؤ, الحق تم بھی, جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے, شرکاء بطور شریک کے, یعنی شریک کے طور پر جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے. اب اس پوری تفصیل کو سننے کے بعد اب مجھے ان کی حالت دکھاؤ. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, یعنی تم نہیں دکھا سکتے. کوئی ایک معبود ایسا نہیں دکھا سکتے جو دیکھنے میں لگے کہ یہ اللہ کا پارٹنر ہے, یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے. بل هو اللہ, بلکہ وہ اللہ العزیز, ہر چیز پر غالب ہے, الحکیم, حکمت والا ہے. حکمت کی وجہ سے اتنی غلط باتوں پہ بھی تمہیں ابھی سزا نہیں دے رہا, یہ اس کی حکمت ہے. کیوں؟ حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. لوگ سن سکتے تھے, آج ہندو بھی قرآن پڑھتے ہوں گے, سکھ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے, بدھسٹ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے, تو ان آیتوں کو سن کے شاید وہ سمجھ بیٹھے ہیں غلط فہمی میں کہ بھی یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہے نا, یہ تو عرب میں اللہ چاہتا تھا کہ توحید کا نظام آ جائے تو ان کو بتوں سے روکا.
تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے. تو یہ قرآن کی دعوت مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام جنات اور انسانوں کے لیے یہ دعوت ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ، اے نبی ان سے ہاں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے. دیکھیں اللہ للناس بھی کہہ سکتا تھا، کافہ کا مطلب مبالغہ پیدا کرنا ہے. کوئی ایک بشر بھی ایسا نہیں ہے، مرد اور عورت میں اور اس وقت میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں، جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے نہ بھیجا گیا ہو. بشیرن و نذیرا، اور کام کیا ہے آپ کا؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا، کہ بھئی جو مانے گا اللہ کی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور نہ جاننے میں ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے نہیں جانتے، اس کی تحقیق کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ورنہ اگر تحقیق کریں، قرآن کو پڑھیں اور پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر آف گاڈ ہیں جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اور آج تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لا اور نظام لے کر آئے نا، پوری دنیا میں آج ہی وہ اس قابل ہے کہ اس کو دنیا میں اپلائی کیا جا سکے. اس کے ٹکر کا کوئی نظام ہے ہی نہیں. باقی نظاموں نے دیکھو نا ہومو سیکسولیٹی کو عام کر دیا، یہ ایک ہی جرم ان نظاموں کے ناکام ہونے کے لیے کافی ہے، اور آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو جس نظام نے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا ہو وہ کیا اس کو کیا آپ فالو کر سکتے ہیں؟ اور یہ نتیجہ نکلنا تھا، آج نہیں تو کل نکلنا تھا، اور آگے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب نبی کہتے ہیں نا کہ بشیرن و نذیرا، ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے، تو یہ کب ہوگا بھائی؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ اہل حق پستے چلے جاتے ہیں. ایک ہندو کے کمنٹس تھے کسی بیان پہ میرے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو مسلمان ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے پھر؟ تو مادی ترقی کو حق اور باطل کا معیار سمجھ لیا آج لوگوں نے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں بعض دفعہ جو اچھے لوگ ہیں وہ پس جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتے. بعض دفعہ برا آدمی اوپر چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بشیرن و نذیرن، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے اور بتانے والے کہ قیامت آئے گی. تو لہذا یہ فوراً پوچھتے ہیں متیٰ ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گی بھائی اگر تم دعوے میں سچے ہو؟ قل لکم میعاد یوم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے خاص دن کا وعدہ ہے. لا تستأخرون عنہ ساعۃ، اس سے نہ ایک منٹ بھی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے جا سکتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا جس دن وہ آئے گی. تو یہ ایک محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہ اپنے ٹائم سے پہلے آئے گی نہ اپنے ٹائم کے بعد آئے گی. تو وقت مقرر جو اللہ کے علم ہے، جو اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونک کر اس کائنات کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، اور پھر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا دوسرے سور کے بعد. یہ الحمدللہ ہمارا رکوع یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 10. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی، اور نہ اس کتاب پر بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے. یہاں کتاب الذی مفرد کا صیغہ ہے مگر تمام کتابیں مراد ہیں، یعنی نفس کتاب جو بھی کتابیں گزری اس جنس مراد ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے گزری ہیں ہم کسی پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اے مخاطب اگر تو دیکھ لے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے. کاش تو وہ منظر دیکھ لے. یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف اپنی بات کو لوٹا رہے ہوں گے، یعنی تکرار ہو رہا ہوگا، بحث مباحثہ ہو رہا ہوگا ان ظالموں کا آپس میں. وہ کیا بحث مباحثہ ہوگا؟ یقول الذین استضعفوا، وہ لوگ کہیں گے جو استضعفوا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی جو ماتحت لوگ تھے. کن سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو متکبر تھے، بڑے لوگ، قوم کے سردار لوگ. تو قوم کے جو غریب طبقہ اور ماتحت طبقہ ہے وہ اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوگا لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے، لکننا، لام تاکید کے لیے، کننا مؤمنین، ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم کافر ہیں. قال الذین استکبروا، تو متکبر لوگ کہیں گے
للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور ہیں ان سے کیا کہیں گے، نحن صددناکم، صد یصد صدد یسدد تھا اصل میں، اس کا معنی روکنا، یصدون عن سبیل اللہ ہے نا قرآن میں جگہ جگہ، نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے، یعنی ہم نے نہیں روکا تھا، تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر ہیں، بڑے ہیں، ان سے کیا کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، نہ بلکہ دن اور رات کا جو مکر تھا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا، تو ایسا نہیں ہے، تم نے روکا ہے، اور کیسے روکا ہے، تمہارا جو مکر تھا نا، جو باتیں گھما گھما کے کیا کرتے تھے ہمارے سامنے، تو اس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے رکے ہیں، تو اس کا مطلب تم ہی نے روکا ہے ہمیں۔ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات تمہارا جو مکر و فریب تھا وہ کس وقت تھا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، ند کہتے ہیں ہم مثل کو، انداد اس کی جماعت، یعنی اللہ کا ہم مثل بنائیں، ہم ٹھہرائیں، ہم مثل عبادت میں، یعنی جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کی بھی ہم عبادت کریں، یہ تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اور یہ تمہارا مکر اللیل اور نہار تھا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اسر یسر اسرارن، چھپانا، اکرمو کی طرح اسررو تھا اصل میں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ سب کے سب، یعنی جو بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، یہ سب ندامت کو چھپائیں گے۔ ندامت سے کیا مراد ہے، دل میں تو ذلیل ہو رہے ہوں گے، نادم ہو رہے ہوں گے کہ اصل میں نہ انہوں نے زبردستی کی نہ ہم نے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی مجرم وہ بھی مجرم، لیکن ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوں گے، لیکن شرمندہ دونوں ہی ہوں گے، تو اس شرمندگی کو ایک دوسرے سے چھپا رہے ہوں گے۔ کب، لما رأوا العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم بیڑیاں ڈال دیں گے ان کی گردنوں میں جو کافر ہیں، ان کی گردنوں میں ہم اغلال یعنی بیڑیاں ڈال دیں گے، طوق ڈال دیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ دیا ان کو مگر ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر یہ ہوا، کیا ہوا، قال مترفوها، اطرف یطرف اطرافن کا معنی اترانا بھی ہوتا ہے، مترف جن کو خوشحال یعنی خوش عیشی دی گئی ہو، دولت دی گئی ہو جس سے وہ اترانے لگیں، تو اس سے اس کا ترجمہ کیا گیا جو مالدار اترانے والے متکبر جو مالدار لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس پیغام کو، ارسلتم به، جس پیغام کو دے کے تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے تھے، نحن اکثر اموالا، ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے بھی، واولادا، اور اولاد کے اعتبار سے بھی، یعنی ہمارے پاس تو تم سے زیادہ مال اور اولاد ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں عذاب دے دیا جائے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہماری محنت کا سے ہوتا ہے یہ اور ہماری کمالات سے ہوتا ہے یہ رکوع کا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 10، وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔